آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. تو ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے. تم لڑو یا نہ لڑو, تم میٹھی میٹھی باتیں کرو, تم بچھے بچھے رہو, بجھے بجھے رہو, لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, وہ ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے. یہ مودی کا جو مشن ہے, اس کی جو مشن ہے, کہتے ہیں اپنے لوگوں کو واپس, کہتے ہیں پرانے زمانے میں سارے لوگ ہندو تھے, تو مسلمان تو بعد میں بنے, اور جو باہر سے آئے ہیں ان کو نکال دو. تو یہ جو شدھی کی تحریکیں ہیں پرانے زمانے سے, یہ وہ چھوڑے ہوئے نہیں ہیں. آپ یہ ویڈیو کلپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیچارے مسلمان کو لڑکے پکڑ کر کہتے ہیں جے رام کہو, اور وہ صرف اللہ اکبر کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی نے کسی ہندو کو زبردستی کلمہ پڑھایا اور اس کا بدلہ وہ ہم سے لے رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھی مطلب یہ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ 800 سال سے زیادہ ہندوستان پر ہم مسلمان نے حکومت کی, 800 ساڑھے 800 سال تک اسپین پر حکومت کی. کس کو زبردستی بنایا مسلمان؟ مسلمان بناتے تو اسپین میں ایک غیر مسلم ہوتا, پورے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بھی کوئی ہندو ہوتا. تو یہ بات ہے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ لا یزالون یقاتلونکم. آپ دفاع کی باتیں کریں, دفاع کی رٹ لگائیں کہ ہم تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے, خواہ اگر آپ نے کچھ کہا تو ہم جواب دیں گے. میں حیران ہوں, میرے دوست مجھ سے خفا ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کریں گے, اور ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے. تو یہ مقبوضہ کشمیر سارے کا سارا جمع کر کے ایک انچ بھی نہیں بنتا, وہاں تو انہوں نے حملہ کر دیا. آپ کیا باتیں کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حوالے کر دیا, مقبوضہ کشمیر حوالے کر دیا. آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے. آزاد کشمیر تو آپ کا ہے, مقبوضہ کشمیر ان کا ہے. تو یہ 72 سال کس لڑائی میں گزر گئے؟ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں, اور یہ شملہ معاہدے, اور یہ اور وہ, اور 3 جنگیں, اور یہ مذاکرات, اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا بلا تھی؟ اب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں چھیڑا, حملہ کریں گے تو ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے. کل بلوچستان پہ خدا نخواستہ حملہ کریں گے تو ہم کہیں گے, حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے. تو بہرحال یہ باتیں تو ہیں. دوسری بات سمجھیں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 7 ستمبر ختم نبوت کا دن ہے. 7 ستمبر سن 74 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بال اتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. ہمارے مسلمان بچوں کو نہیں معلوم, اسکول کے طالب علموں کو, کالج کے طالب علموں کو نہیں معلوم کہ کن مراحل سے گزر کر یہ نوبت آ گئی. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اس سے 2 سبق ہمیں ملتے ہیں. پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ تانے نہ دیے جائیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے, جو سیکولر ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. یہ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہم اردو میں غلط کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کا ترجمہ, غلط ہے یہ ترجمہ. ڈیموکریسی کا ترجمہ اردو میں جمہوریت نہیں کی جاتی. آپ ترجمہ اردو میں کرنا چاہیں تو آپ کہہ رہے حاکمیت جمہور, the sovereignty of the people. اصل میں بنیادی چیز سورنٹی ہے, اقتدار اعلیٰ ہے. سن 74 کے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا آئین, اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت
اور اس کی سورنٹی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ بات بھی اس تصور کو بھی غلط سمجھا گیا، یہ اعلان تھا کہ تصور غلط ہے کہ دین و دنیا الگ چیزیں ہیں، کرتے ہیں لوگ، ہمارے سارے مسلمان اسی طرح، لیکن عقیدے کی بات تھی۔ اگر دین و دنیا الگ چیز تھی تو یہ فیصلہ مسجد میں ہونا تھا، مسجد کے علماء نے تو پہلے سے فتویٰ دے دیا تھا کہ قادیانی کافر ہے۔ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے تھے وہ 100 سے زیادہ ممبر وہ کوئی علماء تھوڑے تھے، سارے کے سارے تو علماء نہیں تھے۔ اور جس اللہ کے بندے نے مقدمہ چلایا، مقدمہ لڑا، وہ بلوچستان کا جو تھا اس وقت اٹارنی جنرل تھا، یحییٰ بختیار، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، ایسا کمال دکھایا۔ واقعی اگر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ جو سوالات لوگ اٹھاتے ہیں کہ پھر کام کون کرے گا، بھائی یہ جو کام کے لوگ ہیں آج جو دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کام کریں گے، جو دوسرے کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کریں گے۔ ان میں صلاحیت ہے ان لوگوں میں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور جب سمجھ گیا یحییٰ بختیار، جب سمجھایا گیا تو پھر کیسے اس نے کیس لڑایا، ایسا لڑایا کہ ایسا دنیا میں کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، آج کل آپ کو علم ہے محرم کا مہینہ بھی، محرم کا مہینہ بھی، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر باتیں ہوں گی، اور دو قسم کے لوگ میدان میں ہوں گے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو حضرت امام حسین کی شہادت پر روئیں گے۔ تو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے بچپن میں تو ہمارے گھروں میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں 2-3 کتابیں پڑھی جاتی تھی، وفات نامہ، جنگ نامہ، نور نامہ، رشید البیان، یہ پشتو کی کتابیں تھی، خواتین پشتو میں پڑھتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے گھروں میں اس طرح کے بزرگ جو ہوتے تھے جو پشتو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، تو وہ حضرت امام حسین کی شہادت کا قصہ سنا کر سارے گھر والوں کو رلاتے تھے، اور لوگ روتے بھی تھے۔ بدعتیں بھی ہوتی تھی، قبروں پر پانی ڈالنا، یہ کرنا، پتہ نہیں قبروں پر پانی ڈالنا ہمارے علاقے میں یہ کیسے آتا ہے۔ کہتے ہیں اس دن حضرت امام حسین کو پیاسا مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو ہم اپنے قبروں پر، بھائی پورے سال میں وہ قبروں والے ایک دن پیاسے ہوتے ہیں، اور قبر کے اوپر پانی ڈال کر اس کو مل جاتا ہے یہ پانی، تو پی لیتے ہیں، پھر 1 سال تک ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور بھی کئی قسم کے بدعت ہیں۔ تو یہ رونا رلانا یہ شیعوں سے ہمارے یہاں آ گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ اشعار کی نسبت کی گئی ہے، لا الفینک بعد الموت تنظر، ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد پھر میرے لیے قصیدے پڑھنے شروع کروں۔ تو فی حیاتی اما زودتنی زادی، جب میں زندہ تھا تو میرا تو ساتھ نہیں دیا، میرے ارد سے تو چھٹ گئے، خطوط تو لکھ دیے، پھر جب میدان میں نکلا تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ لا الفینک بعد الموت تنظرنی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ان لوگوں کی روایت ہے، ان لوگوں کی بدعت ہے جنہوں نے بعد میں سوچا کہ اوہ ہم نے غلطی کی، ہم نے حضرت امام حسین کو اور مسلم بن عقیل کو بلایا، ان کے ساتھ بیعت کی، ان کو خطوط لکھے، اور جب وہ آ گئے اور جب ان پر برا دن آیا تو ہم پیچھے ہٹ گئے، تو پھر اپنے آپ کو مارنے لگے۔ تو یہ اپنے آپ کو بار بار مارنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے زندگی میں ان کی حمایت نہیں کی۔ لیکن ایک دوسری جانب دوسرے قسم کے لوگ ہیں، وہ ایک اور قسم کا راگ الاپتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام حسین باغی تھے، امام حسین نے غلط کیا، اسے نہیں اٹھنا چاہیے تھا یزید کے مقابلے میں، حکمرانوں کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی بادشاہت کا خطرہ ہے، سمجھتے ہیں کہ اگر امام حسین کو شہید کہا جائے اور اس کی بات کو درست کہا جائے تو پھر ہمارے خلاف بھی لوگ اٹھیں گے، ہمارے خلاف بھی لوگ اٹھیں گے۔ امت میں اس بات پہ تو اختلاف ہے کہ یزید کو ملعون کہا جائے، اس پہ لعنت بھیجی جائے کہ نہیں بھیجی جائے۔ اس میں 3 قسم کی باتیں، بلکہ 2 قسم کی باتیں سمجھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام غزالی رحمہ اللہ، یہ 2 افراد ایسے ہیں،
اور مولانا مودودی کو بھی اس میں درمیان میں ڈال دیں، وہ بھی اسی کے کہتے ہیں کہ آپ لعنت نہ کرے تو کیا ہے، خاص کر اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہ کرے تو کیا ہے، اس کے غلط بات کو غلط کہہ دیں، لعنت کہنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے اہل علم، بہت بڑے بڑے اہل علم، جس طرح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، سعد الدین التفتزانی رحمہ اللہ، جس طرح امام سید آلوسی بغدادی رحمہ اللہ، جس طرح امام ابن جوزی بغدادی رحمہ اللہ، ایسے بڑے بڑے بزرگ جو کہتے ہیں لعنت ہم بھیجیں گے یزید پر۔ اور امام سعد الدین تفتزانی نے کی عبارت کو سارے لوگوں نے نقل کی ہے، سارے لوگوں نے نقل کی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، تفسیروں میں بھی نقل ہوئی ہے، حدیث کی شروع میں بھی نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں لا نشک فی شانہ، یزید کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، بل فی ایمانہ، ہم اس کی ایمان کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر ایمان تھا کہ نہیں تھا۔ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعلی اعوانہ، اس پر بھی لعنت ہو اور جس نے اس کی مدد کی ہے ان پر بھی لعنت ہو۔ اور لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تو قسطنطنیہ پر جب سن 50 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے بھیجے جو ایک شعبے کا سربراہ یزید کو بھی بنایا گیا تھا، اور ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جس نے استنبول پر اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور حملے میں وہ شریک ہوا تو وہ جنت کا مستحق ہے اور جہنم سے آزاد ہے۔ اس کا جواب علامہ تفتزانی نے بھی دیا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی دی، اور روح المعانی جو تفسیر ہے 13ویں ہجری کے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ آلوسی بغدادی، انہوں نے اس کے اچھے اچھے جوابات دیے ہیں۔ کہتے ہیں اس حدیث کو تو دیکھتے ہو لیکن اس حدیث کو نہیں دیکھتے ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے بندوں کی لعنت ہو، اللہ کے ملائک کی اس پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فرض عبادت، اس کی فرض عبادت بھی نہیں قبول فرمائے گا اور اس کی نفل عبادت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا من اخاف اہل المدینہ، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم بن عقبہ، جس کو لوگ مذنب بن عقبہ کہتے ہیں، جب یزید نے اس کو 10-12 ہزار کی فوج دے کر مدینے پر یلغار کی تو 3 دن مدینہ منورہ میں کیا ہوا؟ یہ کس نے یہ کام کرایا؟ یہ یزید نے کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، نعوذ باللہ مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک، اور جو ممبر اور قبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، اس کی بے احترامی ہوئی۔ وہاں پہ گھوڑے رکھے گئے، گھوڑوں نے وہاں پہ پیشاب کیا، گھوڑے نے وہاں پہ گندگی کی، وہاں پہ گھوڑے بنبناتے رہے، اور اتنا خون بہایا کہ لوگ وہاں پہ خون میں جاتے تھے تو پھسلتے تھے، لوگ گر جاتے تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ، گھروں کی بے حرمتی ہوئی۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ چلو حضرت امام حسین اور مدینے والے باغی تھے، چلو باغی تھے، تو باغی کے ساتھ اسلام میں یہ ہوتا ہے، عورتوں کی بے عزتی کرنا یہ کون سے اسلام میں جائز ہے؟ بچوں کو قتل کرنا یہ کون سے اسلام میں ہے؟ یہ تو باغیوں کے ساتھ، یہ تو کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لکھا ہے روح المعانی وغیرہ نے، سارے علماء نے لکھا ہے کہ یزید نے اپنی فوجوں کو کہا کہ مدینہ منورہ کا جو تم فتح کر لو تو 3 دن تک تمہارے لیے اجازت ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، کھلے عام اجازت ہے۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کون سے اسلام میں ہے؟ یہ کس اسلام میں ہے؟ اور آج کل ملوک کو، بادشاہوں کو ڈر ہے، بادشاہوں کو ڈر ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی اسی طرح کی بات لوگوں کو سمجھائی گئی تو پھر ہمارا خیر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ میں 2 آدمیوں کے نام لوں گا۔ نیلسن منڈیلا کو آپ جانتے ہیں، نیلسن منڈیلا جس کا بیٹا، جس کا پوتا مسلمان ہوا ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے میں 20 سال جیل میں رہا، مجھے کسی چیز نے حوصلہ نہیں دیا سوائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت میں۔
اس کے استقامت نے مجھے حوصلہ دیا، ورنہ میں 20 سال جیل میں نہ رہتا۔ اور مہاتما گاندھی جب جس زمانے میں بر صغیر میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا دعوت سے پھیلا ہے، تو مہاتما گاندھی نے کہا اسلام نہ تلوار سے پھیلا ہے نہ دعوت سے پھیلا ہے، اسلام امام حسین کے خون سے پھیلا ہے۔ اس نے عدم تشدد کے حوالے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب کیا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرتے، اگر وہ اپنے بچوں کو میدان میں نہ لے جاتے، اگر وہ اس انداز سے شہید نہ ہوتے، کس انداز سے شہید ہوئے؟ اب ذرا پڑھ تو لیں، دشمن کو ایسے انداز سے مارا جاتا ہے جب سارے لوگ وہ کہتا ہے مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، وہ کہتے ہیں مجھے مدینے واپس لے جاؤ، وہ کہتے ہیں مجھے کسی محاذ پر لے جاؤ، کہتے ہیں نہیں آپ سرنڈر کر لیں، آپ یزید کے ساتھ بیعت کر لیں۔ پھر جب ان پر وار ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، وہ گر بھی پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ کافر بھی ہو اگر وہ زخمی ہو تو اس پر وار نہ کرو، اس کو نہ قتل کرو؟ پھر بھی امام حسین کو قتل کیا گیا، پھر اس کا سر کاٹا گیا، ذبح کیا گیا۔ یہ کون سے اسلام میں یہ بات ہے؟ پھر اس کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان کے چادر نوچے گئے۔ لوگ کہتے ہیں یزید اس پر راضی نہیں تھا، یزید اس پر راضی نہیں تھا تو اس نے ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ بتائیں نا، یہ کوئی ایسی بات ہے مرجانہ کے بیٹے پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے تو اسے یہ حکم نہیں دیا تھا، بس یہ اتنی سی بات۔ امام حسین اتنے ہیں کہ بس اس کا خون بس اتنا ہے کہ مرجانہ کی بیٹی پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ سزا تو دینی چاہیے، اسے معذور بھی نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور حافظ امام اسماعیل ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، خط بھی نہیں لکھا اس کو۔ عبداللہ بن زیاد کو خط بھی نہیں لکھا کہ تم نے یہ کام غلط کیا، یہ تو ویسے ترخانے کے لیے۔ میں وہ ساری باتیں کیا بیان کر دوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو پھر ملوکیت کے خلاف کوئی نہیں اٹھتا، کہتا ہے یہ دنیا کا کام ہے۔ امام حسین کی شہادت نے ثابت کیا یہ دین کا کام ہے، اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں، یہ حدیث تو بار بار سارے سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی سنت۔ ایک حدیث یہ بھی ہے جو میں نے ابھی ترمذی کے حوالے سے تمہارے سامنے تلاوت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے سامنے چھوڑ دیتا ہوں، ان دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اولاد ہے، عطرت۔ اہل بیت، اچھا اہل بیت کی سنت یہ نہیں پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب امام حسین کو کہا جاتا ہے کہ یہ باغی تھے۔ امام حسین نے جس یزید کی مخالفت کی، اس یزید کی بادشاہی پر اجماع ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے جب لوگوں نے بیعت کی تو امام حسین نے بیعت کی اور نہیں کی؟ مولانا مودودی نے جواب دیا ہے جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو لوگ کون ہوتے ہیں بیعت کرنے والے؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو لوگوں نے کیوں کی؟ سوال یہ ہے۔ آپ امام حسین کو جانتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ اور آخر میں ایک بات پوچھوں، اس کو سیاق و سباق سے نہ کاٹا جائے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، وہ ذرا جرأت کر لے، وہ حضرت معاویہ کو بھی باغی کہہ دے جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت علی بالاتفاق خلیفہ راشد ہیں، تو کیا تم جرأت کر سکتے ہو کہ حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد کے مقابلے میں باغی قرار دو؟ اور یزید تو لوگوں نے اس پہ لعنت بھیجی، میں نے آپ کو بتایا، اس کی بیعت زبردستی لی گئی تھی، اس نے تو تلوار کے زور پر لوگوں کے گردنوں کو نیچا کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام حسین کو تم باغی کہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اور یہ بادشاہیاں اس طرح نہیں ہوں گی، تم جتنے بھی سجدے کرو گے ایک دن جانے والی چیزیں ہیں۔ لیکن میں ان علماء کو اور ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی دریا میں، اسی رو میں بہہ گئے ہیں۔
خدا کے لیے ذرا تاریخ کا بھی مطالعہ کرو، ذرا حدیث کا بھی مطالعہ کرو، ذرا عقل سے بھی کام لو، ذرا اس امت کے بارے میں بھی ذرا سوچو کہ تم کس امت کے فرد ہو، اور ملوکیت کیا چیز ہے اور خلافت کیا چیز ہے۔ اگر تمہیں اس کی سمجھ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ ہوتی تو مولانا مودودی پر پتھر نہ برساتے۔ مولانا مودودی نے کمال جو کیا ہے ان سارے کمالوں میں بڑھ کر کمال خلافت و ملوکیت نامی کتاب ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں سب سے بری چیز یہی ہے۔ کاش لوگوں میں سمجھ ہوتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ فیکم۔